بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں حضور بخش بگٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل. ناظرین, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں. آج ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں. کس طریقے سے جو دہشت تنظیمیں یا پھر ان کی جو ہائبرڈ ونگ ہے یا دوسری جو پولیٹیکل فیسز بنے ہوئے ہیں دہشت تنظیموں کے, ان کو کس طریقے سے فنڈنگ ہوتی ہے. بہت سارے انکشافات بھی آج کرنے جا رہے ہیں کیونکہ بہت ساری ایویڈنس ہمارے سامنے آئے ہیں. اس حوالے سے بات کروں گا, اپنے کیسے بھی سوالات کروں گا. آگے چل کو دیگر ڈومینز میں بھی کوشش کروں گا بلوچستان کے جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کروں ان کے ساتھ, اور کچھ نئی چیزیں بھی آپ کو بتائیں. کیونکہ جو ایک دھمکیوں کا ایک رواج بنایا ہوا ہے دہشت تنظیموں نے بلوچستان میں, بھائی جو بھی پاکستان کے حق میں بات کرے گا یا پھر دہشت گردی کو رد کرے گا, اس کو مسترد کرے گا, تو ان کو دھمکیاں ہی ملتی ہیں. تو یہ چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے. جو ہمیشہ سے فریڈم آف اسپیچ کا نعرہ یہ لگاتے رہتے, تو ابھی ان کو بھی چاہیے فریڈم آف اسپیچ کرنے دینا. جو بھی اگر کوئی پاکستان کے حق میں, اوبیسلی میجورٹی پاکستان کے حق میں اور پاکستان سے محبت کرتی ہے, تو ان کو دھمکیاں دینے کا یہ جو رواج ہے یہ بالکل سمجھ سے بالا تر ہے. اس حوالے سے میرے مائنڈ میں بہت سارے کویشچنز ہیں, میں اپنے گیسٹ سے آج کرنے جاؤں گا انشاءاللہ, اور کچھ دیگر چیزیں بھی بتاؤں گا آپ کو. ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں تانیہ بازائی صاحبہ. ان سے بات کرتے ہیں. تانیہ خوش آمدید. تھینک یو بگٹی صاحب. تانیہ, سب سے پہلے تو یہ جو فنڈنگ کا ان کا سلسلہ ہے, بہت سارے نئے انکشافات بھی ہو رہے ہیں. بی وائی سی کو کوئی اگر 2024-25 کا جو سال تھا اس میں دیکھیں تو کوئی 1.8 جو ملین ڈالرز ہیں اتنی فنڈنگ ہوئی تھی, وہ بھی ہیومن رائٹ کے نام پہ. یہ دیکھیں نا کس طریقے سے یہ فنڈنگ بٹور رہے ہیں. دیگر جو بیرون ملک بیٹھ کے یا پھر جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ کس طریقے سے ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں. 2026 میں حالانکہ $2 ملین یہ بھی انکشافات ہو رہے ہیں کہ ان کو فنڈنگ ہوئی ہے. تو یہ جو فنڈنگ ہے ان کو مسلسل ہوتی جا رہی ہے, اور اس کے خلاف ہمیں کیا ایکشن لینا چاہیے اور کتنا کنسرن ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے. دیکھیں, جتنی بھی ہیومن رائٹس یا آرگنائزیشن ہے سب کو فنڈنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ڈفرینٹ جگہ پہ استعمال ہوتی ہے. چاہے جو بھی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے یا جس نے بھی ہیومن رائٹ ادارہ بنایا ہوا ہے, سب کو فنڈنگز ہوتی ہیں. فنڈنگز این جی اوز کرتی ہیں, ایمبیسیز کرتی ہیں. بی وائی سی کا سینیریو ڈفرینٹ ہے. بی وائی سی کا سینیریو یہ ہے کہ بی وائی سی کو جو فنڈنگ ہوتی رہی ہے وہ جا کے یہ دہشت گردی میں کنورٹ ہوتی رہی ہے. وہاں پہ جا کے یہ انویسٹمنٹ کہیں اور, اگر ان کو فنڈنگ ہوتی تھی یہ جا کے وہ پیسہ فنڈنگ میں مزید جا کے آگے حوالے کے تھرو دیتے تھے بی ایل اے اور باقی دہشت گرد تنظیموں کو. تو یہ تو کلیئر اینڈ کٹ. یہاں پہ ایک آپ جلسہ کر سکتے ہیں یا آپ ایک پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. یہاں اسلام آباد جب بھی آئے ہیں کتنے دن رہے ہیں, I mean more than a month یہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. جو پہلا انہوں نے کیا تھا یہاں پہ دھرنا کیا تھا بی وائی سی نے, ٹھیک ہے. کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا, اسٹے گیسٹ ہاؤس میں اسٹے, اور یہ مفت میں ہوتا ہے. اسلام آباد اتنا ایکسپینسو ہے. تو وہاں پہ بھی ان کو 70 لاکھ تو وہاں ان کو فنڈنگ ہوئی تھی, کوئی 7 ملین کی. اور یہ کہا جاتا ہے برآمدہ بگٹی نے خود فنڈنگ کی ہے جینوا سے اور ان کو پیسے بھیجے ہیں. تو اس کے علاوہ 2024-2025 بی وائی سی کو جو فنڈنگ ہوئی ہے $1.8 ملین ہوئی ہے, اور 2026 میں $2 ملین ہوئی ہے. تو ظاہر ہے فنڈنگ ہوگی تو یہ انتشار پھیلائیں گے. یہ جو انتشار پھیلا رہے ہیں, ڈسرپشن پھیلا رہے ہیں, ڈس انفارمیشن سوشل میڈیا پہ پھیلا رہے ہیں, فری میں کر رہے ہیں. یہ کام فری میں ہوتا ہے. کوئی اپنی انرجی فری میں ویسٹ کرتا ہے؟ کوئی پاگل ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب اگر آپ اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں, آپ روڈوں پر 24/7 ہیں, تو مطلب اس کے پیچھے بہت ہی بین الاقوامی قوتیں ہیں. تو بی وائی سی کو فنڈنگ ایک تو ایمبیسیز بھی کر رہی ہیں, اور دوسری بات یہ کہ این جی اوز ان کو فنڈنگ کر رہی ہے. کیونکہ جب آپ دنیا کو اپنا وہ محرومی والا فیکٹر دکھاتے ہو نا, چہرہ, معصومیت, رونا دھونا, گورے دل کے بڑے نرم ہوتے ہیں. گوروں کو آپ رو کے دکھاؤ کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, محرومیاں ہیں, میں ڈپرائیوڈ ہوں, گورے آپ کو پیسے دیتے ہیں, آپ کو فنڈنگ ہوتی ہے. تو وہی لڑکیاں آج آئی فون ان کے پاس ہیں, بڑے بڑے فونز ہیں, جن کے پاس آپ کہیں کہ وہ نوکیا بھی نہیں ہوتا تھا, آج یہ آئی فونز ہیں ان کے پاس. 1.5 لاکھ کے بلوچی ڈریسز یہ پہنتی ہیں. جب یہ میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتی ہیں, چاہے گلزادی ہو, چاہے وہ بیبو ہو, چاہے وہ لانگب ہو, 1.5 لاکھ سے کم کا تو ڈریس نہیں ہے. آپ ان کی گھڑی پہ غور کریں, جو انہوں نے گھڑیاں پہنی ہوتی ہیں, ان کے گیجٹس اتنے ایکسپینسو ہیں. یہ بڑی بڑی گاڑیاں کہاں سے آئی؟ ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی میں 7 کروڑ کا گھر کہاں سے آیا؟ جو کلفٹن میں اپارٹمنٹ کہاں سے آیا؟ دیر از نتھنگ فار فری ان لائف. اس دنیا میں جو ہے نا کوئی چیز فری میں نہیں ہے. تو فنڈنگ ہوتی رہی ہے, اور فنڈنگ ایسے نہیں ہے یہ کہتے ہیں ہمیں آپ پروف دیں. فنڈنگ تو حوالے کے تھرو ہوتی ہے. کوئی بیوقوف ہے, میں بیوقوف ہوں کہ بھئی میرے اکاؤنٹ میں آپ $2 ملین
ट्रांसफ़र कर दें। पहले वो स्टेट बैंक से क्लिक होता है, फिर आपका अकाउंट उसी दिन सीज़ हो जाता है। तो लोगों को ये नहीं पता कि इस तरह की जो ब्लैक मनी है या टेररिज्म के लिए जो फंडिंग होती है वो दूसरे तरीके से पैसा आता है, इन्वेस्ट होता है, जिसको हवाला कहा जाता है कि कोई प्रूफ ना हो, एविडेंस ना हो, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ इनका वो देखें बुगटी साहब के, इनके हालात कितने बदल गए हैं इन लड़कियों के। पहले इनके पास कुछ नहीं था, इनकी तो चादरें भी फटी हुई थी, ठीक है। अभी आप देखें 1.5 लाख का एक बलोच या बुगटी, आपको पता है मैं बलोची ड्रेसेस बनाती रहती हूँ, लेकिन मैं इतनी अमीर नहीं हूँ BYC की तरह के 1.5 लाख का बनाऊँ ड्रेस। अभी आप इनका हुलिया चेक करें कितना चेंज हुआ है। इनका मेकअप जो ये आती हैं मैजिस्ट्रेट के सामने, जो ये मेकअप करती हैं वो भी ब्रांडेड होता है, जो ये शॉल्स पहनती है ब्रांडेड होता है, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये आप इनके हालात चेक करें कितने चेंज हो गए। 6 यूरोप के टूर महीने के, आप नहीं जा सकते, मैं नहीं जा सकती, पैसे नहीं है, ये कैसे 6 यूरोप के टूर इसने लगा दिए। तो ये फंडिंग हुई है और इनको जाहिर है आप मुल्क के खिलाफ काम करेंगे, आपको रॉ भी फंड करेगा, मोसाद भी करेगा, CIA भी करेगा, सब करेंगे। बिल्कुल। तानिया एक और चीज़ भी है, बलूचिस्तान में ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करामत भी साबित हो रहे हैं, तजावज़ात के खिलाफ भी ऑपरेशंस हो रहे हैं। कोई 800 के करीब जो गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स थे वो भी सील किए गए हैं। मतलब इन स्टेप्स को आप कैसे देखते हैं? हुकूमत किस तरफ मतलब बेहतरी मज़ीद भी कर सकती है, और वैसे भी उनके जो अभी आप कह लें कि किरदार रहा है बलूचिस्तान के हालात बेहतर करने में, आप कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए बहुत अच्छी बात है, 800 पेट्रोल पंप्स अगर कोयटा में बलूचिस्तान में गैर कानूनी थे, बंद किए गए, वेरी गुड, मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करती हूँ, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से और इस्टेब्लिशमेंट से और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी से रिक्वेस्ट है कि जो असलहा का सिस्टम जो वहाँ पे कल्चर है बलूचिस्तान में, जिसके पास 2 पैसे हैं उसने वेपन रखा है, जिसके पास दो आने आ गए उन्होंने 2 गार्ड रख लिए, ठीक है। तो मेरा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि आपने बलूचिस्तान में असले की इतनी खुली छूट क्यों दी है? हर घर में असला है, हर बच्चे के पास असला है, हर गाड़ी में असला रखा हुआ है, बच्चे खेलते हैं असले के साथ वेपन। आपने इतनी खुली छूट क्यों दी हुई है बलूचिस्तान के लोगों को कि वो असला इस तरह सरेआम, जिसके पास 2 पैसे आ गए उसने जाके असला ख़रीद लिया, 2 गार्ड रख लिए। तो मैं ये कहूँगी जिस तरह आप नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ बिल्कुल बंद होनी चाहिए, यू हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। आप मज़ीद इस तरह नहीं चल सकते जो आप 75 साल से काबली गाड़ियों में ये फ़ख्र महसूस करते हैं, काबली गाड़ी। मुझे किसी ने कहा कि आप लॉयर हैं ना, आप यहाँ चलाए करें ऑडी। मैंने कहा अच्छा, मैं अब बलूचिस्तान से काबली ऑडी ला के यहाँ चलाऊँ और उसमें घूमती फिरती रहूँ, मेरा ज़मीर तो गवारा नहीं करता। ये तो बहुत ही डिसग्रेस है मेरे लिए, ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है मेरे लिए कि मैं एक एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ और मैं काबली गाड़ी चलाती रहूँ। ये मेरे लिए, मेरे ज़मीर के लिए आई हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो मेरा ये है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से, काबली गाड़ियों पे आप बैन लगाएं। बलूचिस्तान में सारी दहशतगर्दी काबली गाड़ियों में हो रही है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो इलीगल डीजल पेट्रोल जो भी बॉर्डर से आ रहा है उस पर आप बैन लगाएं, ठीक है। पेट्रोल पंप्स आपने बंद किए, वेल एंड गुड। आप असले का कल्चर बलूचिस्तान में बिल्कुल ख़त्म करें। और गार्ड्स, हर दूसरे बंदे ने गार्ड रखा है जिसके पास 4 पैसे हैं। मैंने इस्लामाबाद में अरबोपति खरबोपति लोग देखे हैं जो गार्ड्स नहीं घुमाते अपने साथ। तो ये शो शाह, ये जो जिसके पास 4 पैसे हैं गार्ड रख लिया, जिसके पास 4 पैसे हैं वेपन गाड़ी में रख लिया, ये पायाकशियाँ और ये जो काले शीशे हैं वहाँ पे बलूचिस्तान में, जिसके काले शीशे हैं उसको बदमाश कहा जाता है, उसको इज्जत दी जाती है कि यार देखो इसके काले शीशे हैं, ये पता नहीं कौन सा बंदा है, ठीक है। और आपको पता है काले शीशे क्यों ये रखते हैं? क्योंकि काले शीशों के अंदर वो इलीगल काम हो रहा होता है कि आप नज़र ना आए। तो जितने भी बलूचिस्तान में काले शीशे हैं इसको आप बिल्कुल उतरवाएं। आप काबली गाड़ियों पर बैन लगवाएं। कोई जितने भी शोरूम है, मेरे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से रिक्वेस्ट है सरफराज बुगटी साहब से कि छापे मारें, इलीगल गाड़ियाँ काबली गाड़ियों पे बैन लगाएं, असला कल्चर बंद करें। हर घर में गार्ड है, गार्ड सिस्टम बंद करें। किसी को हक नहीं है वो अपने साथ असला फिराए। जितने लोग बलूचिस्तान में इस असला कल्चर में एक दूसरे को इन्होंने मारा है, आपकी सोच है बुगटी साहब। सही बात है। तनी एक और चीज़ भी है, धमकियों का जो एक रवाज बनाया हुआ है दहशत तंजीमों ने, जो भी पाकिस्तान के हक़ में बात करेगा, या फिर ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे कितने जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको उठाया गया, उनको धमकियाँ भी मिली। अभी जो वो हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमजा शफकात साहब, उनको भी धमकियां आ रही हैं। इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? क्या वो खौफ-ए-राज़ फैलाना चाहते हैं या फिर हर उस आवाज़ को दबाना चाहते हैं जो हकीकी बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करता है?
دیکھیں بگٹی صاحب، جو بھی عقل کی بات کرتا ہے اس ملک میں، یا جو بھی برے کو برا کہتا ہے، اچھے کو اچھا کہتا ہے، اس کو یہ جو ہے اس پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے. حمزہ شفقات نے وہی باتیں کی ہیں جو ہم بوراک پہ 1 سال سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہی چیزیں. حمزہ شفقات از اے ویری گڈ آفیسر. یہاں پہ جب وہ اسلام آباد میں تھے تو میں ایم سی آئی کی پینل پہ ہوں، تو میں کافی زیادہ کیسز میں ان کے ساتھ پیش ہوتی رہی ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ہی از اے ویری گڈ آفیسر. اور جو انہوں نے چیزیں بتائی ہیں کہ بی ایل اے ایک دہشت گرد تنظیم ہے، بی وائی سی سافٹ فیس ہے بی ایل اے کا. ٹھیک ہے، اس نے ایویڈنس دیا ہے، اس نے پروف دیا ہے. ٹھیک ہے، جو شخص آپ کو آئینہ دکھاتا ہے کہ آپ غلط ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو برا کہتے ہیں، ظاہری بات ہے. تو حمزہ شفقات ہو گیا یا سی ٹی ڈی کا جو آئی جی ہے وہ ہو گیا، اس نے جو پریس کانفرنس میں باتیں کی ہیں ٹھیک کی ہے نا، کہ آپ بی وائی سی کے تھرو بچوں کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، بلوچ یوتھ کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، اور بی وائی سی ہی وہ ذریعہ ہے، یا جتنے بھی بلوچ آرگنائزیشن ہے، اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، اس کے تھرو ریکروٹمنٹ بی ایل اے میں ہو رہی ہے. تو حمزہ شفقات نے کون سی بری بات کی ہے؟ اور جو بھی حمزہ شفقات، دیکھیں یہ پنجابی لوگ، میں پہلے بتا چکی ہوں، پڑھے لکھے سویلائز لوگ ہیں بگٹی صاحب. اگر وہ آپ کو ایک صحیح راستہ دکھا رہے ہیں تو آپ اس پہ آپ چلیں، اس کو آپ مانیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہر چیز پروپیگنڈا نہیں ہوتی. اگر میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ بندہ دہشت گرد تھا تو یہ تھا. اگر میں کہہ رہی ہوں بی وائی سی ایک سافٹ فیس ہے بی ایل اے کا تو ہے. ایکچولی ہمارے جو بلوچستان میں جو بھی رہے ہیں حکمران یا قوم پرست لیڈران، انہوں نے ہمیشہ سنہری خواب دکھائے ہیں. سنہری خواب اپنے لوگوں کو دکھائے، یا تو آزاد بلوچستان کی یا تو آزاد جنوبی پشتونستان کی. اور وہی 75 سال سے ہمارے لوگوں کو آپ جتنے سنہرے خواب دکھائیں گے خوش ہوں گے. تو یہ بالکل. تنیا، آپ کھل کے ماشاء اللہ سے ہر چیز کو ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں، مطلب ایک بائسڈ اوپینین نہیں رکھتی، ود ایویڈنس بات کرتی ہیں ہمیشہ سے. لیکن دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ پہ کافی تنقید بھی ہوتی ہے، بلوچستان کے کافی ایشوز پر بولتے ہوئے آپ نظر آتی ہیں، ہمارے پلیٹ فارم پر بھی، دیگر پلیٹ فارمس پر بھی. آپ بالکل جو اصل نمائندگی ہوتی ہے بلوچستان کی کرتی ہیں. دہشت گردی کو دہشت گردی ہی کہتے ہیں، بجائے اس کے کہ بھائی آپ بولیں وہ کوئی آزاد تحریک چل رہی ہے. یہ ساری چیزیں تو آپ کے خلاف تنقید ہو رہی ہے، آپ اس تنقید کو کیسے پرسیو کرتی ہیں، اور آگے سے آپ کیا جواب دینا چاہتی ہیں کریٹکس کو؟ دیکھیں بگٹی صاحب، تنقید انہی پہ ہوتی ہے جو گرو کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ پہ تنقید نہیں ہو رہی اس کا مطلب آپ گرو نہیں کر رہے. ہر بڑے آدمی پہ تنقید ہوئی ہے. آپ ماضی اٹھا کے دیکھیں، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کس پہ تنقید نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تنقید اس لیے ہوتی ہے. پہلی دفعہ بلوچستان کی تاریخ میں بگٹی صاحب میں نکلی ہوں، سچ کہہ رہی ہوں، میں بلوچستان کا پازیٹیو امیج دنیا کو دکھا رہی ہوں. آپ نکلے ہیں بلوچستان، آپ پازیٹیو امیج دکھا رہے ہیں. ہمارے لوگوں کو نیگیٹیوٹی پسند ہے، ہمارے بلوچستان کے لوگوں کو. آپ جتنا نیگیٹیوٹی دکھائیں گے یہ واہ واہ کریں گے، کیونکہ دماغ تو ان کے پاس ہے نہیں. ٹھیک ہے، پنجابی جیسی پڑھی لکھی قوم کے ساتھ رہ کے بھی، پنجابی جیسی سویلائزڈ قوم کے ساتھ رہ کے بھی سویلائز نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، یہ بات تو کنفرم ہے. تو اگر میں بلوچستان کا اچھا رخ دکھا رہی ہوں، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہی ہوں، اور اپنی پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگا رہی ہوں، یہ مجھے اچھا بالکل نہیں سمجھیں گے. ٹھیک ہے، ہاں میں آج سے نیگیٹیوٹی شروع کروں، میں گندی زبان، بد تہذیبی، یا میں وہ لینگویج یا میں وہ چیزیں اڈاپٹ کروں، اس پر یہ واہ واہ کریں گے. ٹھیک ہے، یا پھر میں ان کو سنہرے خواب دکھاؤں، بتی کے پیچھے لگاؤں، آزاد بلوچستان، آزاد جنوبی پختونخوا، پھر یہ مجھے لیڈر مانیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ ہونے سے رہا، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اس لیے ہم پہ تنقید کرتے ہیں بگٹی صاحب. ہم ایک پازیٹیو امیج بلوچستان کا بتا رہے ہیں. ہم بتا رہے ہیں مسنگ پرسن اسکیم ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ بی وائی سی ایک پولیٹیکل فیس ہے بی ایل اے کا. کون بتا سکتا ہے؟ کون یہ حقائق بتا سکتا ہے؟ میں بتا رہی ہوں، آپ بتا رہے ہیں. اگر ان کو سچ، اچھا وہ بھی ہم پہ تنقید کرتے ہیں جن کا اپنا کوئی کریکٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نام نہیں لینا چاہوں گی. ٹھیک ہے، میں پوڈ کاسٹ پہ نام نہیں، میرے پاس لسٹ ہے. وہ بھی ہم پہ تنقید کرتے ہیں جن کا اپنا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جن کے اپنی کوئی آپ کہیں کہ کریکٹر نہیں ہے، وہ بھی ہم پہ تنقید کرتے ہیں. اور جب آپ ان کا ریکارڈ نکالتے ہیں، ان کی فائلیں اتنی گندی ہوتی ہے کہ ان سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ بگٹی صاحب تنقید تو ہوگی اور مزید بھی ہوگی. ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہم ان کا مقابلہ کریں گے. جو یہ 75 سال سے چورن بیچتے رہے ہیں، اس چورن کو ہم نے مزید نہیں بکنے ہونے دینا. ہم نے جو بلوچستان کے حقائق ہے دنیا کے سامنے رکھنے ہیں. یہ بی ایل اے کی حمایتی ہوں، یہ بی وائی سی کی حمایتی ہو، یہ مارنگ لانگف کی حمایتی ہوں، یہ بے شک ان کو اپنا گرو مانے، لیکن ہم وہ بتائیں گے جو حقائق ہے. کسی کو ہمارے پرسیپشن سے
تکلیف ہے, ہمارے اوپینین سے تکلیف ہے, تو اپنے کان بند کر لیں, اپنی آنکھیں بند کر لیں, اپنی زبان بند کر لیں. ہم نے نہیں رکنا, ہم نے اس سے بھی آگے جانا ہے. اور جو تنقید کرتا ہے وہ اپنے گریبان پہ اپنے گریبان بھی دیکھ لیں کہ ان کا اپنا کیا کریکٹر ہے. صحیح بات ہے. تنیہ بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو. ناظرین, آپ تنیہ بازائی صاحبہ کو سن رہی تھی. ہم نے بلوچستان کے ایشوز پر بھی بات کی, موجودہ جو صورت حال ہے اس حوالے سے بھی کافی ڈسکشن کی, آپ کو کچھ نئی چیزیں بھی بتائیں, جو نئے انکشافات ہوئیں, کچھ رپورٹس بھی چیزیں بتا رہی تھی جو فنڈنگ کے حوالے سے تھی, دیگر چیزیں بھی تنیہ نے بخوبی بتائیں. امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.